تقلید کا معنی کیا ہے؟ تو میرے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ جب ہم کلاس میں بیٹھیں گے، علماء میں بیٹھیں گے تو لغوی اور اصطلاحی کا لفظ کہیں گے، لیکن جس وقت آپ نے عوام میں سمجھانا ہے پھر لغوی اور اصطلاحی لفظ نہ کہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے وہاں کہنا ہے لفظ کا معنی کیا ہے اور کہنا ہے شرعی معنی کیا ہے۔ لغوی معنی کا معنی لفظ کا مطلب اور اصطلاحی معنی کا معنی شرعی معنی۔ آپ عوام میں اصطلاحی معنی کہیں گے، لوگ پوچھیں گے اصطلاح کیسے کہتے ہیں؟ مولویوں نے تو پتہ ہے اصطلاح کا کی معنی ہے، عوام کو کوئی اصطلاح کا نہیں پتہ، وہ سمجھیں گے کہ کوئی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں لفظ اصطلاح بولے ہی نہیں۔ عوام میں کیا شرعی معنی کیا ہے، شریعت اس کا معنی کیا کرتی ہے؟ تو لغوی معنی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہ قلادہ سے ہے۔ قلادہ کسے کہتے ہیں؟ قلادہ کہتے ہیں کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا، کسی کے گلے میں کوئی چیز ڈالنا، یہ ہے قلادہ۔ اب توجہ رکھنا، جو میں اس پر جملہ دینے لگا ہوں، بعض لوگ اس کے معنی میں بنیادی طور پر ایک غلطی کرتے ہیں اور ہمارے منہ میں وہ غلطی ڈال دیتے ہیں اور ہم وہی لقمہ چبا لیتے ہیں۔ وہ پہلی اور بنیادی غلطی کیا ہے کہ تقلید قلادہ سے ہے۔ قلادہ کا معنی ہوتا ہے گلے میں پٹا ڈالنا، یہ لفظ غلط ہے۔ گلے میں کوئی چیز ڈالنا، آپ کہیں گے پٹا ڈالنا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، صرف پٹے کو تقلید نہیں کہتے، گلے میں ہار ڈالنے کو بھی قلادہ کہتے ہیں۔ تو پھر آپ نے پٹے والا معنی کیوں کیا؟ آپ کہتے پٹا ڈالنا، ہار ڈالنا، چلو پھر بات بن جاتی۔ آپ نے تو آدھا معنی کیا، پٹا ڈالنا، تو اس لیے معنی کریں تقلید کا گلے میں کوئی چیز ڈالنا۔ اب فرق ہو جائے گا، گلا جانور کا ہے تو پٹا ہے، گلا انسان کا ہے تو ہار ہے۔ انسانوں کو انسانہ والا معنی پسند ہے، جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند، فائنل ہو جائے گی بات۔ اس لیے اس پر لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب آپ کو کوئی لفظ کہے نا تقلید ہے گلے میں پٹا ڈالو، گا انسان دے جانور دے، 10 انسان کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، انسان کے گلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہار ہوتا ہے، اور جانور کے گلے میں ہار ہوتا ہے، پٹا ہوتا ہے۔ تو اسے کہ تو جانور ہے، جانور والا معنی کر رہا ہے، انسان ہے، انسان والا معنی کر، انسان دا پتر بڑھ، فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے تقلید کا معنی ہے گلے میں کوئی چیز ڈالنا، سمجھ آ گیا؟ انسان ہے تو معنی ہار ہے، جانور ہے تو معنی پٹا ہے۔ اس لغوی معنی پر ہو سکتا ہے آپ سے دلیل مانگیں کہ یہ معنی کس کتاب میں ہے، کس نے کیا ہے، کوئی معنی بتا دو، کوئی دلیل بتا دو، تو آپ بہت آسان دلیل دے سکتے ہیں۔ آپ کہنا صحیح بخاری جلد اول میں ایک معنی لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری جلد دوم میں دوسرا معنی لکھا ہوا ہے۔ جی وہ کیسے؟ صحیح بخاری جلد اول باب من قلد القلائد کے تحت حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں انا فتلت قلائد ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پاک کے بکریوں کو گلے میں پٹا ڈالتی تھی، پھر باندھ لیتی، رسی ڈالتی، پٹا ڈالتی۔ تو یہاں جانور کے لیے معنی پٹا ہے۔ اور صحیح بخاری جلد دوم باب استعارت القلادہ، اس کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے ایک اور معنی میں۔ وہ معنی کیا ہے؟ فرمایا حلقت لی قلادۃ لاسماء، ایک سفر میں تھی، میں نے اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار مانگا تو ایک سفر میں گم گیا، واقعہ ہوا، پھر تیمم کا حکم آیا۔ تو دیکھو اب حضرت عائشہ کا گلا تو انسان کا گلا ہے، ادھر معنی کیا ہے؟ ہار، اور بکریوں کا گلا تو جانور کا گلا ہے، ادھر معنی کیا ہے؟ پٹا۔ تو یہ لغوی معنی پر 2 دلیلیں، اور دلیل صحیح بخاری میں۔ اب کوئی تقلید کا منکر آپ سے اس مسئلے پہ بات نہیں کرے گا، اگر جی ہمیں تو کہتے ہو بخاری تمہیں بخاری پڑھتے ہوئے بخار آ جاتا ہے، یہ معنی دیکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ لغوی معنی پورا ہو گیا۔ اب آئیں شرعی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شرعی معنی، یہاں رک کر میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری کا صفحہ نہیں پیش کیا، میں نے باب پیش کیا۔ پہلا باب من قلد القلائد، دوسرا باب الاستعارہ، استعارت القلائد۔ کیوں صفحہ کیوں پیش نہیں کیا؟ یہ بات اصولاً ذہن میں رکھیں، کسی آیت کا حوالہ دیں تو آپ کو سورت اور آیت نمبر یاد ہو، سورت اور آیت نمبر، اگرچہ بھلے آپ کو رکوع نہ یاد ہو، پارہ بھلے یاد نہ ہو، آپ نکال لیں گے فوراً۔ اور جب آپ حدیث کا حوالہ دیں، صفحہ نہ بتائیں، آپ صفحہ بتائیں گے، ایک پبلشر کا صفحہ اور ہوگا، دوسرے پبلشر کا صفحہ اور ہوگا،
پاکستان میں 10 پبلشرز ہیں، کیا کریں گے؟ پاکستان سے باہر آپ دبئی میں بیٹھے ہیں، عرب امارات میں بیٹھے ہیں، سعودی میں بیٹھے ہیں، ترکی بیٹھے ہیں، وہاں تو قدیمی کتب خانے والا نہیں ہے نا، وہاں میر محمد کتب خانے المیزان والا تو وہاں نہیں ہے، HM سعید کمپنی کراچی تو نہیں ہے، ہم کیا دیں گے وہاں سے صفحہ؟ تو اسی لیے آپ کو باب یاد ہو تو آپ نکال لیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آیت ہو تو سورت اور آیت نمبر ہو، حدیث ہو تو کتاب اور باب بتاؤ. تو اس لیے باب کے ساتھ آپ حدیث نکال سکتے ہیں. اصول حدیث میں ہے، لیکن اصول حدیث یہ تجربے کی بنیاد پہ ہے. یہ شاید آپ کو کسی جگہ یہ اصل لکھا ہوا نظر نہ آئے، میں تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب آئے شرعی معنی. تقلید کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو تقلید کا شرعی معنی ہے با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا. با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا. میں ایک دو پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا رہا ہوں. کیا کہا؟ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا. اس پر ایک غلطی کی جاتی ہے، جیسے لغوی معنی میں ہمارے منہ میں نوالا ڈالا جاتا ہے نا تو ہم پھنس جاتے ہیں، ادھر بھی ایک غلطی کی جاتی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ بلا دلیل بات ماننا تقلید ہے. جی نہیں، بلا دلیل نہیں، با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا. بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے. نہیں فرق سمجھے؟ چھوٹی سی بات ہے، یہ تو بہت آسان ہے. بات ایک ہے بلا دلیل، ایک ہے بلا مطالبہ دلیل. فرق ہے. مجتہد کے پاس، مفتی کے پاس، قاضی کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن ہر سائل سوال نہیں کرتا. آپ سے کسی عالم کا واسطہ ہو وہ تو سوال میں دلیل پوچھے گا. آپ سے کسی عامی آدمی کا واسطہ ہو، ریڈی والا جا رہا ہے، اس نے آ کے پوچھا حضرت مولانا میں نے آج عشاء کے سجدے میں 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، نماز ہو گئی؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہو گئی. وہ کہے گا کس کتاب میں لکھے ہوئے؟ منیت المصلی جو میں نے کاٹ کے بھی کھاؤ، شامیہ سے مجھے دکھائیں. اس نے پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا. کیوں؟ اس نے مولوی سے اعتماد کی تھی. تو یہ بات دلیل بات ہے، لیکن بغیر مطالبہ دلیل کے معنی کے اسے تقلید کہتے ہیں. یہ فرق ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ذلیل ہوتے ہیں. پھر کچھ دنوں قبل آپ نے ایک کراچی کے مولوی کا مناظرہ دیکھا ہوگا جو ہمارے عالم صاحب ہیں. ان کے پاس ایک وہ شخص آئے جو غیر تقلید کو قائل نہیں ہے اور غیر مقلد ہے. وہ آ کر مولانا کہتے ہیں مولانا آپ تقلید کے قائل ہیں؟ ہمارے مصحف کہتے ہیں جی میں قائل ہوں. تو تقلید تو کہتے ہیں بلا دلیل بات کو ماننا. آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو مولوی صاحب دلیلیں شروع کر. ہاں بلا دلیل ماننا یہ تقلید ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی صحابہ سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے بلا دلیل جواب دیا. آج 10 جی اس نے نوالا بنا کے ان کے منہ میں انہوں نے مان لیا. اگر یہ اس کی جگہ یہ کہتے کہ بلا دلیل ماننا، یہ معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ 10 مینوں ہمارے کسی فقیہ نے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی مجتہد نے، کسی مستنبط نے لکھا ہے معنی بلا دلیل مان لو تو دکھا دو. جو میں معنی کر رہا ہوں کہ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کا ماننا، یہ تو ہمارے حضرات نے لکھا ہے. یہ تو نے ہمیں فضول کر دیا. بلا دلیل مانو، بلا دلیل، بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ دلیل. ایک لفظ سے بات فرق ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا لفظ کا فرق ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے یا نہیں؟ معنی بدل جاتا ہے. ایک لفظ سے، ایک لفظ بولے نا معنی بدل جاتا ہے. جس کی بیوی فوت ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ رنڈوا، رانڈ. پرانی ہندوستانی اردو رانڈ، اور اردو میں رنڈوا کہتے ہیں. اور جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی بیوی کیا کہتے ہیں؟ بیوہ. کہو نا رنڈی. کوئی کہے گا رنڈی؟ کیوں؟ رنڈی کا معنی غلط ہے. رنڈوا کی مؤنث تو رنڈی بنے گی، لیکن کوئی نہیں کہتا. کوئی کہے گا؟ تو ایک لفظ سے مطلب بدل جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی ایسے. میں مثال دے رہا ہوں. آپ سر ننگے کیوں بیٹھے ہیں؟ ٹوپی لگاؤ سر پہ، ٹوپی رکھو تو سب کہیں گے انہیں ٹوپی پہنا دے. ٹھیک ہو گیا، انہیں ٹوپی پہن لی. اور کسی کو دھوکہ دو تو کہتے ہیں فلاں ہمیں ٹوپی کرا گیا. اس ٹوپی کا کیا معنی؟ جی پگڑی تو تھلے ہوندی ہے. ایک لفظ سے معنی بدل گیا. ایک ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ایک ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. نہیں فرق؟ میں کہتا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اسپیکر نہیں کہہ رہا، مثال دے رہا ہوں. تھوڑا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے. یہ میں کہوں اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ والا اسپیکر. اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں ٹھہر کے فرما دیں اسپیکر 2 نمبر ہے. کیا معنی ہوگا؟ قومی اسمبلی کا وہ کنٹرولر جو تمام ایم کو بٹھائے ہوئے ہیں وہ 2 نمبر ہے. تو لفظ اسپیکر ہے، معنی بدل گئے. نہیں سمجھے؟
تو لفظ سے بدل جاتے ہیں. انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا کہ تو ہمیں کہا بلا دلیل بات ہے؟ با دلیل بات ہے بغیر مطالبہ دلیل کے. تو بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے. تو یہ اس کا شرعی معنی ہے. اب ہمارا معنی کہاں لکھا ہے؟ آپ کوئی کتاب اٹھا لیں تقلید کے مسئلے پہ. قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کشاف اصطلاحات الفنون اٹھا لیں، دوسری جلد میں یہی معنی لکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد اٹھا لیں، صفحہ 6 پہ یہی معنی لکھتے ہیں. تو ہمارے اکابر نے تو یہی معنی کیا کہ کسی کے قول کو محض اس حسن ظن پہ مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتائے گا، اس سے دلیل کی چھان پھٹک نہ کرنا، بس اسے تقلید کہتے ہیں. جس کو میں نے اردو کے الفاظ میں آسان کہا کہ با دلیل بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے مانو. تو ہم تو اس پر دلال رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تقلید کا شرعی معنی ہے.